بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حنا کی منت کے نتیجے میں ان کے ہاں اولاد کون سی پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا التجا کی، ان باتوں کو سورہ آل عمران کی 36 نمبر آیت کے ضمن میں ملاحظہ کیجیے۔ فَلَمَّا پس جب وَضَعَتْهَا انہوں نے جنا، ان کے ہاں ولادت ہوئی، قالت انہوں نے کہا رب انی وضعتها، اے میرے رب بے شک میں نے جنا ہے، میرے ہاں ولادت ہوئی ہے، انثى لڑکی کی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پس جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں تو لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ But when she delivered her, she said, My Allah, I have delivered a female. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما وضعت جو ان کے ہاں ولادت ہوئی یا جس کو انہوں نے جنا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے جنا، and Allah was most knowing of what she delivered. وَلَيْسَ اور نہیں، الذکر لڑکا، کل انثیٰ جیسے یہ لڑکی ہے، برگزیدہ لڑکی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور لڑکا اس برگزیدہ لڑکی جیسا نہیں، and the male is not like the female. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، and I have named her مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں اس کے لیے پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کے لیے، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور بے شک میں تجھ سے اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے پناہ طلب کرتی ہوں، and I seek refuge for her in you and for her descendants from شیطان the expelled from the mercy of Allah۔ سورہ آل عمران کی 36 نمبر آیت میں حضرت حنا کا ذکر ہوا کہ جس وقت ان کے ہاں ولادت ہوئی وہ توقع تو کر رہی تھی ایک لڑکے کی۔ کس لڑکے کی وہ ولادت کی توقع کر رہی تھی؟ دراصل ان کے خاندان میں ایک بشارتوں کا سلسلہ تھا۔ وہ بشارتوں کا سلسلہ یہ تھا کہ ایک لڑکا اس خاندان میں جنم لے گا جس لڑکے کی خوبیاں یہ ہوں گی کہ وہ بیماروں کو شفا بخشے گا، جس لڑکے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اتنی فضیلت والا وہ لڑکا، تو حنا کے دل میں یہ جستجو ہوئی، یہ شوق ہوئی کہ اس لڑکے کی ماں میں بن جاؤں، پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کروں۔ لیکن جب لڑکی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا، میرے ہاں تو ایک فیمیل پیدا ہوئی۔ دراصل آپ ذرا تصور کریں کہ جس وقت ولادت ہوتی ہے تو ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے، اور خاص طور پر اگر بچے کی ولادت سے پہلے بچے کا باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ مرحلہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بس کچھ ایسا ہی ہوا کہ حنا کے خامند حضرت عمران حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک تو وہ مشکل وقت جو ولادت کا، اور دوسرا یہ کہ خامند کا نہ ہونا، اور تیسرا یہ کہ آپ اس عظیم لڑکے کی توقع رکھے ہوئے تھی، تو ایسے میں ان کی کیفیت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس بنا پر انہوں نے کہا کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رب تو خوب جانتا ہے کہ آپ کے ہاں کس کی ولادت ہوئی۔ پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کوئی عام لڑکا ہوتا وہ ایک جگہ پر، لیکن یہ لڑکی اس جیسی نہیں ہے، یعنی لڑکی زیادہ برگزیدہ ہے، اور یقیناً حضرت مریم وہ عظیم خاتون ہے
جو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو جنم دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس وقت لڑکی کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت حنہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بھی نام رکھتا ہے، لیکن اگر یہ حق ماں کو تفویض کر دیا جائے تو ماں بھی نام رکھ سکتی ہے۔ تو جیسا کہ حضرت مریم کا نام ان کی والدہ حضرت حنہ نے رکھا مریم، اور جس وقت نام رکھا تو ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن دعا کو جاننے سے قبل یہ بات بھی یہاں جان لیجئے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھنا مسنون ہے، لیکن اگر سائنسی اعتبار سے بچے کی جنس کا تعین ہو جائے، جیسے کہ فی زمانہ مختلف طریقوں سے جنس کا تعین ہو جاتا ہے، تو پہلے سے ضرورت کے تحت نام سوچا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ اب حضرت حنہ نے ان کے لیے کیا دعا کی؟ ان کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں پناہ طلب کرتی ہوں تجھ سے، اس کے لیے بھی یعنی حضرت مریم کے لیے بھی، اور ان کی اولاد کے لیے بھی، کہ تو ان کو شیطان سے بچا۔ یہاں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کرنا شیطان سے بچنے کی یہ برگزیدہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہم سب سے پہلی بات یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا یہ برگزیدہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا ہو اولاد میں یا لڑکی ہو، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا نعمت ہے تو لڑکی رحمت ہے۔ جو شخص 3 بچیوں کی پرورش کرے، ان کی شادی کر دے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب بن جاتا ہے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بچیاں ہوں، آقا کریم کی رحمت، آپ نے فرمایا ہاں جس کی 2 بچیاں ہوں اس کے لیے بھی یہ بشارت۔ ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بچی ہو، تو حضور آقا کریم نے فرمایا جس کی 1 بچی ہو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ تو اولاد کوئی بھی ہو اس کو نعمت اور رحمت سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات کہ نام اچھے رکھنے چاہیے، اور ولادت سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے پہلی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ علیہ السلام کا احمد نام ذکر ہوا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے شیطان سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان ہمہ دم بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔